بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ تاریخ میں جن عظیم شخصیات نے حکمت اور دانائی کے بلند مقام پر فائز ہوئے، ان میں سے ایک حضرت لقمان علیہ السلام ہے۔ قرآن پاک میں آپ کا 2 بار ذکر آیا ہے اور قرآن کی سورت نمبر 31 بھی آپ کے نام سے ہی منسوب ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، میں سچ کہتا ہوں کہ لقمان نبی نہیں تھے، لیکن وہ ایک ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے۔ وہ یقین اور ایمان کے بلند درجے پر فائز تھے۔ وہ اللہ کو دوست رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں دوست رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام ان افراد میں سے تھے جنہوں نے ایک طویل عمر پائی۔ آپ کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں، کہیں 200 سے 560 سال تو کہیں 1000 سے 3500 سال تک لکھا گیا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تک پہنچتا ہے۔ آپ افریقہ کے دیہات نوبا کے رہنے والے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا رنگ سیاہ، ہونٹ موٹے اور پاؤں چوڑے تھے۔ آپ ایک عرصہ تک بنی اسرائیل کے ایک دولت مند شخص قین بن حصار کے غلام رہے، لیکن آپ کی حکمت کی وجہ سے آپ کے مالک نے آپ کو آزاد کر دیا تھا۔ مشہور مورخ مسعودی لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام افریقہ کے ایک گاؤں نوبا کے رہنے والے تھے۔ آپ کے مالک کا نام قین بن حصار تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے 10ویں سال دنیا میں تشریف لائے۔ وہ ایک عابد اور صالح بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے طویل عمر پائی اور دنیا کے مختلف حصوں میں زندگی گزاری۔ ان سے ہمیشہ حکمت بھری باتیں ظاہر ہوتی تھیں۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے 400 پیغمبروں کی خدمت کی ہے۔ میں نے ان کے کلام سے 4 باتیں اخذ کی ہیں۔ جس وقت تم نماز کی حالت میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ جس وقت تم دسترخوان پر بیٹھے ہو تو اپنے گلے کی حفاظت کرو، یعنی حرام مال سے بچو۔ جس وقت تم کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کو بچاؤ، یعنی نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچو۔ اور جس وقت لوگوں کے درمیان جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ مشرقی وسطی، خاص طور پر فلسطین اور بیت المقدس میں گزارا۔ ان کی قبر فلسطین کی ایک بندرگاہ ایلا میں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام، جو کہ ایک سیاہ فام اور بدصورت شخص ہوتے ہوئے بھی حکمت کے بلند مقام پر فائز ہوئے، یہ صرف اور صرف روح اور نفس کی خوبصورتی اور دل کی پاکیزگی کی وجہ سے تھا۔ اسی بنا پر روایت میں آیا ہے کہ کسی شخص نے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم ہمارے ساتھ بکریاں نہیں چرایا کرتے تھے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہے۔ اس نے پوچھا، پھر آپ کو یہ علم اور حکمت کہاں سے نصیب ہوئی؟ آپ تو کسی مدرسے میں نہیں پڑھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، مجھے یہ حکمت اللہ کی مرضی سے امانت ادا کرنے، سچ بولنے اور بیہودہ باتوں سے بچنے کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے نام 10 نصیحتیں قرآن پاک کی سورۃ لقمان میں مذکور ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں، اے بیٹے، کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اے بیٹے، نیکی یا بدی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، اور کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں پر ہو یا زمین کی گہرائیوں میں ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ضرور سامنے لائے گا۔ وہ لطیف بھی ہے اور خبردار بھی ہے۔ اے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکوں کا حکم دو اور برائیوں سے منع کرو۔ جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو، کیونکہ یہ بہت بڑی حکمت کا کام ہے۔ اور خبردار، لوگوں کے سامنے اکڑ کر منہ نہ پھیلاؤ۔ زمین پر غرور کے ساتھ نہ چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، کیونکہ سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ دوستو، حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کی کئی داستانیں تاریخ میں مذکور ہیں۔ ایک دفعہ ایک دولت مند شخص نے جوا کھیلتے ہوئے شرط لگائی کہ جو ہارے گا وہ یا تو ایک چشمے کا سارا پانی پیے گا یا اپنی بیوی اور مال و دولت جیتنے والے کے حوالے کر دے گا۔ وہ دولت مند شخص جوا ہار گیا اور جیتنے والے نے اس سے بیوی اور دولت کا مطالبہ کیا۔ وہ شخص بہت پریشان ہوا اور حضرت لقمان علیہ السلام کے پاس گیا۔
حضرت لقمان علیہ السلام نے اسے ایک چال بتائی کہ وہ جیتنے والے سے کہے، اگر تمہاری مراد وہ پانی ہے جو کل اس ندی میں تھا تو اسے لے آؤ تاکہ میں پیوں۔ اگر تمہاری مراد وہ پانی ہے جو اس وقت موجود ہے تو چشمے کا منہ بند کرو تاکہ بچنے والا پانی میں پی سکوں۔ اگر تمہاری مراد وہ پانی ہے جو آنے والا ہے تو وہ ابھی تک آیا نہیں ہے، لہٰذا صبر کرو۔ اس چال سے وہ شخص اس مشکل سے نکل آیا۔ دوستو، حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کی وجہ سے ان کے مالک نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ ایک دن ان کے مالک نے ان سے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کے 2 بہترین حصے میرے لیے پکا کر لاؤ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بکری ذبح کی اور اس کی زبان اور دل نکال کر پکا کر مالک کے سامنے پیش کر دیا۔ اگلے دن مالک نے پھر کہا کہ بکری کے 2 بدترین حصے پکا کر لاؤ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے پھر زبان اور دل پکا کر پیش کر دیے۔ مالک نے پوچھا، میں تم سے 2 بہترین حصے مانگے تھے تو تم نے زبان اور دل پیش کیے، پھر میں نے بدترین حصے مانگے تو تم نے پھر زبان اور دل پیش کیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے جواب دیا، اگر یہ دونوں پاک ہوں تو بہترین ہے اور اگر یہی ناپاک ہو تو بدترین ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کی کئی اور داستانیں بھی ہیں۔ ایک دفعہ ان کے مالک نے انہیں کہا کہ باغ میں جاؤ اور پھل توڑ کر لاؤ۔ حضرت لقمان علیہ السلام باغ میں گئے اور مختلف قسم کے پھل توڑ کر لائے۔ مالک نے جب پھلوں کا مطالبہ کیا تو دوسرے غلاموں نے کہا کہ تمام پھل تو لقمان نے کھا لیے ہیں۔ مالک نے جب یہ بات سنی تو وہ حضرت لقمان علیہ السلام سے ناراض ہو گیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے مالک کو ایک تجویز دی کہ وہ تمام غلاموں کا امتحان لے۔ مالک نے تمام غلاموں کو گرم پانی پلایا، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر انہیں پیچھے دوڑایا۔ جو غلام پھل کھا چکے تھے وہ دوڑتے ہوئے تھک گئے اور قے کر دی۔ اس طرح مالک کو معلوم ہو گیا کہ پھل حضرت لقمان علیہ السلام نے نہیں بلکہ دوسرے غلاموں نے کھائے تھے۔ دوستو، حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کی وجہ سے ان کے مالک نے انہیں بہت عزت دی۔ ایک دن کسی نے ان کے مالک کو خربوزہ ہدیہ میں دیا۔ مالک نے خربوزے کے ٹکڑے کر کے حضرت لقمان علیہ السلام کو دیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے خربوزے کے ٹکڑے کھائے اور کہا کہ یہ بہت میٹھا ہے۔ جب مالک نے دیکھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام خربوزہ بڑے شوق سے کھا رہے ہیں تو اس نے ایک ٹکڑا اپنے لیے رکھ لیا۔ جب اس نے وہ ٹکڑا کھایا تو وہ بہت کڑوا تھا۔ مالک نے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کڑوا خربوزہ تم نے کیسے کھایا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے جواب دیا، آپ نے سالہ سال سے مجھے میٹھی اور لذیذ چیزیں کھلائی ہیں، اب جب ایک بار کڑوا خربوزہ آیا تو کیا میں اسے نہ کھاتا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے، دنیا پر بھروسہ مت کرو کیونکہ دنیا میں گناہ اور شیطان ہے۔ دنیا کو اپنے لیے ایک دن کا سامان بنا لو تاکہ آخرت تمہارے لیے جنت بن جائے۔ اے میرے بیٹے، پہاڑ کو اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکتے، لہٰذا بلا اور مصیبت کو اپنے کندھوں پر مت ڈالو۔ بادشاہوں کا ہمسایہ مت بنو، وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ کمزور اور حاجت مندوں کے ساتھ رہو اور ان کے ہمدرد بنو۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے حضور توبہ کرنے والا بنو کیونکہ توبہ کرنے والے کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے۔ ان کے پاس ایک گدھا تھا۔ پہلے حضرت لقمان علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے اور ان کا بیٹا پیدل چلنے لگا۔ راستے میں کچھ لوگ ملے جنہوں نے کہا، یہ دیکھو کتنا ظالم باپ ہے، خود گدھے پر بیٹھا ہے اور وہ معصوم بچے کو پیدل چلا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت لقمان علیہ السلام اتر گئے اور اپنے بیٹے کو گدھے پر سوار کر دیا۔ کچھ آگے چلے تو دوسرے لوگ ملے، انہوں نے کہا، یہ کیسا نافرمان بیٹا ہے جو خود آرام سے سواری کر رہا ہے اور بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت لقمان علیہ السلام بھی گدھے پر بیٹھ گئے اور دونوں سوار ہو گئے۔ کچھ اور لوگ ملے تو کہنے لگے، دونوں کتنے ظالم ہیں، بے زبان جانور پر اتنا ظلم بوجھ ڈال رکھا ہے۔ یہ سن کر دونوں گدھے سے اتر گئے اور پیدل چلنے لگے۔ کچھ اور لوگ ملے تو وہ ہنسنے لگے اور بولے، کتنے بے وقوف ہیں، گدھا پاس ہے مگر پھر بھی پیدل چل رہے ہیں۔ اس پر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹے، دنیا کا حال یہی ہے، لوگ جو چاہیں کہیں گے، تم سچائی اور حکمت کے ساتھ اپنی راہ پر چلو اور ہر کسی کی باتوں میں نہ آؤ۔ دوستو، ایک مرتبہ کسی نے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا، حکمت اور دانائی کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے 2 گدھوں کی مثال دی اور فرمایا، ایک گدھا علم و حکمت کے بوجھ کو اٹھاتا ہے جبکہ دوسرا صرف عام سامان ڈھوتا ہے۔ دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ پہلا گدھا قیمتی اور عزت والا سمجھا جاتا ہے
کیونکہ وہ نفع مند چیزیں لے جا رہا ہے، جبکہ دوسرا صرف بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک عقل مند اور حکیم شخص اپنی عقل اور دانائی سے عزت پاتا ہے، جبکہ نادان شخص صرف محنت و مشقت کا بوجھ اٹھاتا رہتا ہے اور دنیا میں بے فائدہ ہی رہتا ہے۔ دوستو، حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ حکمت بھری باتیں ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی طرح حکمت اور دانائی عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔